ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ خدا کی قسم صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ مجھے وہاں کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے ان سے گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے۔ میں نے کہا میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیجئے۔ عورت نے کہا اچھا اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا کی قسم وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اس سے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا کفا ہو جاؤ، کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے، جا مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخرکار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت